شکریہ شرمیلا صاحبہ. ذرا سب سے پہلے تو ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں, یہ ظاہر ہے آپ کی پارٹی چیئرمین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں اس بات پہ غور بھی ہوگا, اس پہ تجزیے بھی ہوں گے. واٹ ڈز اٹ مین وین ہی سیز کہ سازش کے تحت یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے تاکہ سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا سکے؟ خدشات کیا ہے؟ جی دیٹس اے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. آپ کچھ کلیریفیکیشن دیں گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, سندھ 18ویں ترمیم کے بعد, بلکہ تمام صوبے بڑے بااختیار ہیں, اور اس حکومت نے یہ ڈیبیٹ شروع کری ہے کہ چونکہ سندھ اور دیگر صوبوں کے پاس این ایف سی کی مد میں زیادہ وسائل جاتے ہیں, وفاق کے پاس پیسہ نہیں بچتا ہے, اور اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر مختلف ہم نے آراء سنی حکومتی وزراء کی کہ جناب کچھ وزارتیں ہیں جو 18ویں ترمیم میں ڈیوالو کر دی گئی تھی, ان کو واپس لے لی جائے, جس میں ہیلتھ کے حوالے سے بالخصوص بات کی گئی, پاپولیشن کے حوالے سے بات کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 27ویں ترمیم سے پہلے یہ نہ صرف اشارہ دیا گیا تھا بلکہ یہ کوشش بھی کی گئی تھی. پھر چونکہ اب این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے دوبارہ ڈسکشن شروع ہوئی تو یہ کہا گیا کہ جی صوبوں کے وسائل کم کریں, جو صوبوں کو پیسہ جاتا ہے, اور وہ وفاق کو زیادہ دی جائے, کیونکہ وفاق کے پاس تو پیسہ رہتا ہی نہیں ہے. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو پیسہ وفاق صوبوں کو دیتا ہے وہ کسی کی دان نہیں ہے, یہ صوبے ہی ٹیکس کلیکٹ کر کے ایک کنسولیڈیٹڈ فیڈرل فنڈ میں ڈالتے ہیں, جہاں سے پھر وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تو اگر وفاق صوبوں کو پیسہ دے رہا ہے تو وہ احسان نہیں کر رہا. دوسری اہم چیز یہ ہے جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے, وہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ایوان صدر میں سندھ ویژن لانچ کیا گیا, جس میں جو ماضی کے اندر بالخصوص سندھ کے حوالے سے سندھ کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ سندھ پرفارم نہیں کر رہا, سندھ میں چیزیں نہیں بنی, پروجیکٹس نہیں ہیں, سڑکیں نہیں بنی. تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ تمام چیزیں بتائیں, گنوائیں اور دکھائیں ڈیٹا سمیت کہ سندھ نے جو پچھلے 15-20 سالوں میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو کیا پرفارم کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات جو بہت اہم ہے, جو آپ کی ناظرین کو بھی پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ کل تو خیر ظاہری باتیں وہاں ڈپلومیٹس بھی تھے, میڈیا کے پرسنز بھی تھے, چینل اونرز بھی تھے. سندھ کو جب 18ویں ترمیم کے بعد سروسز پہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کا جو ایک ٹارگٹ دیا گیا, اور باقی صوبوں کو بھی دیا گیا, تو اس وقت جب ہمیں یہ ٹارگٹ ملا تھا تو اس وقت وفاق جو تھا وہ تقریباً 16 ارب روپے 16.8 ارب روپے کلیکٹ کر رہا تھا, اور آج سندھ 300 ارب روپے کلیکٹ کرتا ہے. تو یہ سندھ کی کارکردگی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ صحت کے شعبے کے اندر دیکھیں تو جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی, گمبٹ انسٹیٹیوٹ, تمام انسٹیٹیوٹس ہیں, اور ایک پورا جال ہے, پورا نیٹ ورک ہے ہیلتھ سروسز کا, جو صرف سندھ اپنے لوگوں کو کیٹر نہیں کر رہا بلکہ دیگر صوبوں کو بھی کر رہا ہے. بلکہ کل جب چیئرمین صاحب نے اس پہ ڈیٹا دیا تو 35% جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ سندھ میں آ کے اپنا علاج کرا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے شرمیلا صاحبہ سرٹنلی صحت کے شعبے میں کام ہوا ہے, اندرون سندھ انفراسٹرکچر بھی بہتر ہے, کراچی کے ایشوز ہیں وہ رہیں گے, اس پہ بارہا بات ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس ایکسرسائز کی جو ہم نے کل پریزیڈنسی میں دیکھی سندھ ویژن کے طور پر, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا فیل ہو رہا تھا کہ ہاں جی ہماری بات آگے نہیں پہنچ پاتی, یا ہم جو کارکردگی ہماری ہے وہ ٹھیک سے عوام تک پہنچا نہیں پاتے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے یا ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ اگر کارکردگی ہو تو وہ عوام تک پہنچتی ہے اور عوام آپ کے ترجمان بنتے ہیں. سو کل یہ جو ساری سیریمنی ہوئی ہے, جی میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتاؤں کہ اکثر ہمیں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ 15 سال سے وہاں حکومت میں آپ نے کیا کیا؟ میرا خیال ہے بہت ضروری تھا کہ بتایا جائے عوام کو, قوم کو, تمام لوگوں کو کہ ہم نے 15 سال میں کیا کیا. ہمیں کہا گیا کون سی سڑکیں بنائیں, ہم نے بتایا کہ ہم نے کتنے ہزار کلومیٹر سڑکیں بنا دی ہیں, کتنا ہم نے فارم اور مارکیٹ کا ایکسیس دیا ہے, کتنا ہم نے ایک روڈز کا جال بچھایا ہے, ہم نے انرجی کے سیکٹر کے اندر کتنا کام کیا. 2.1 ملین سیلاب زدگان کو جو ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا تاریخی پروگرام ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے, جو کوئی اور صوبہ نہیں کر پایا.
اور یہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہومز ہے. اسی طریقے سے انرجی کے حوالے سے میں نے جو بات کی تو 2 لاکھ لوگوں کو اب تک سولر انرجی کے پینل دے دیے جا چکے ہیں اور مزید بھی دیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ موازنہ کیا جاتا ہے, پنجاب نے یہ کیا, جو ریسن نے کیا, مے بی وہ اپنی میڈیا مینجمنٹ میں بہتر ہے, لیکن اگین آپ نے کراچی کا بھی ذکر کیا, تو میں بتاؤں کراچی میں بارش ہوتی ہے تو پورے ملک میں واویلا مچ جاتا ہے. لاہور کے اندر یا کسی اور صوبے میں بارش ہو جائے, سڑکیں ٹوٹ جائے تو وہ نظر ہی نہیں آتی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک, آئی واز ان نیو یارک ان جولائی, اور شدید بارشیں ہوئی تھیں اور پورا نظام زندگی مفلوج ہو گیا تھا. دیکھیے کلائمیٹ چینج کے بعد جو منفی اثرات آ رہے ہیں اس کے لیے کوئی بھی صوبہ کیا پورا پاکستان ابھی تک اکوپ نہیں ہے. لیکن جو اہم چیز اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے سندھ کے پاس اگر پیسہ ہے, اور اس طرح دیگر صوبوں کے پاس بھی پیسہ ہے, اور دیگر صوبوں کو بھی اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے نا. کے پی کے بھی دکھائے, پنجاب بھی دکھائے, بلوچستان بھی دکھائے. سندھ کی جانب ہمیشہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے اور پیپلز پارٹی وہاں کیا کرے. اگر ہم کوئی بھی ایشو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہیں اور وفاق میں یا کسی اور صوبے میں تو سیدھا ٹارگٹ کیا جاتا ہے سندھ نے کیا شرمیلا کیا. تو سوری, آپ نے معذرت کے ساتھ آپ نے ایگزامپل, دراصل آپ نے بڑا ایک سور ٹاپک جو ہے وہ ٹچ کر دیا کراچی میں رہنے والوں کے لیے. جب آپ سڑکوں کی بات کرتی ہیں اور بارش کی بات کرتی ہیں تو دیر از نو کمپیریزن, ٹو بی آنیسٹ وہ کمپیریزن ہم دے نہیں سکتے کہ وہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں, اگر لاہور کی, پنجاب کی آپ بات کر لیں, کراچی کی بھی میں بھی ہوتی ہیں, لیکن حالات اس کے بعد جو دونوں شہروں کے بنتے ہیں they are diametrically opposite to one another, because ہماری سڑکوں کا جو کراچی میں حال ہے ان کی تو مرمت ہو کے بھی لگتا ہے کہ وہ سڑکیں جو ہیں ابھی یا تو 100 سال پرانی ہیں یا پھر 100 سال تک ان کی مرمت نہیں ہوگی. So that comparison is a little off. However I beg to disagree with you over here. یہ میرا خیال ہے آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. ایک وقت تھا جو ایک بہت ہی بڑا فین فیئر کے ساتھ میئر تھا کراچی کے اندر, میں اس کا نام نہیں لوں گی, میرے بھائی ہیں, لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں جب بارش ہوتی تھی تو 4 دن سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا. وہ جو انڈر پاس بنائے گئے تھے وہاں ڈرینیج کا نظام ہی نہیں تھا, وہ بند ہو چکا ہوتا تھا. 6 دن ہم انتظار کرتے تھے. میں کراچی کی رہنے والی, I'm a witness to it. لیکن آج اگر پانی ہوتا ہے, شدید بارشیں ہوتی ہیں, شدید بارشیں جو کراچی میں کبھی نہیں ہوتی تھی. ہم تو دعائیں مانگتے تھے کہ جی سندھ کے اندر بارش ہو, تھر کے اندر جو ہے وہ قحط سالی ہو جاتی تھی. لیکن اب جو بارشیں ہو رہی اس میں فوراً 2 سے 3 گھنٹے میں پانی صاف ہو جاتا ہے. شرمیلا صاحبہ شکر ہے کہ پانی صاف ہو جاتا ہے, بیکاز obviously سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی نگرانی میں سارا کام کرا رہے ہوتے ہیں. جی اور جس میئر کی آپ بات کر رہی ہیں, اور اب میں بہت ٹائم گزر چکا ہے تو آف کورس اتنی امپروومنٹ تو وی وڈ ایکسپیکٹ, لیکن آئی وانٹ ٹو برنگ یو ٹو انادر ٹاپک. 28ویں ترمیم والے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ NFC ایوارڈ میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں. کیا آپ سوچ رہی ہیں کہ ایسا کیا ہو جائے گا جس کی وجہ سے بلاول صاحب نے ڈاکہ ڈالنے والی سٹیٹمنٹ دی؟ بیکاز ابھی ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کر رہے تھے پچھلے گھنٹے میں, اور انہوں نے بتایا کہ جو ڈیفنس ایکسپینڈیچرز ہیں, جس طرح چیزیں بڑھی ہیں, قرضے ہیں, ہمارے ملکی قرضے ہیں, ٹیکس کلیکشن ہے, اٹ ریکوائرز اے لاٹ مور فنڈز. وی کی ناٹ مینیج. اب یہ obviously ان کی سٹیٹمنٹ تھی, ہم صرف آپ کو سنا رہے ہیں. بلاول صاحب کا یہ کہہ دینا کہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہو رہی ہے, could you differentiate a little bit کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ اس NFC ایوارڈ کے تھرو کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, اگر وفاقی حکومت نالائق ہے تو اس کا خمیازہ سندھ یا کوئی اور صوبہ نہیں بھرے گا. They need to put their house in order. آج اسی وقت دنیا میں اگر گلوبل پرائسز پیٹرول کی کم ہو گئی ہیں تو عام آدمی کو اس کا جو فائدہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا. حکومت نے اس وقت مزید پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا دی, 4 روپے 65 پیسہ. یہ ایک منی بجٹ آیا ہے اس لیے کیونکہ FBRS failed to achieve its target. اب اگر FBR ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتا, یہ کس کی غلطی ہے؟ سندھ کی غلطی ہے. اگر آپ اپنا خسارہ کم نہیں کر پا رہے, آپ ٹیکس کلیکشن کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں, آپ نے وہ وزارتیں رکھی ہوئی جو آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے, جو 18ویں ترمیم کے اندر ڈیوالو ہوگی صوبوں کو, لائک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن, تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ جی یہ وزارتیں جو ڈیوالو ہو چکی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد 2010 میں, آپ ابھی تک لے کے بیٹھے اس پہ وزیر لگائے ہوئے ہیں, آپ 300 ارب روپے بچا سکتے ہیں, ختم کریں ان کو. تو اگر آپ پیسہ بچانا چاہیں, اگر آپ اپنا خسارہ کم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں. آپ کے ڈسکوز سرکولر ڈیٹ میں اربوں روپے کھا رہے ہیں, یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. اگر آپ ہمارا پیٹ کاٹ کے اپنے خسارے کو اور اپنی نااہلی کو اگر بھرتے جائیں گے تو nothing will be enough.
آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد the federating units which are the provinces بڑے بااختیار ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا خسارہ ہو رہا ہے تو جی چلو ادھر سے پیسہ نکال لو, اس کا پیسہ نوچ لو, اس کا پیٹ کاٹ لو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ این ایف سی وارڈ کو بالکل ری وزٹ کریں, کرنا چاہیے, لیکن آپ وسائل بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ صوبوں کا رائٹ ہے, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کوئی خراب نہیں دے رہے کسی صوبے کو, اور نہ ہی سندھ کو دے رہے ہیں. ہم پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں, فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں ڈالتے ہیں, اور وہاں سے وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. شرمیلا صاحبہ, آپ نے ابھی کہا کہ اگر وفاقی حکومت نالائق ہے تو ہم یہ آپ کی پرسنل رائے سمجھیں, یا پھر پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ وفاقی حکومت نالائق ہے اس لیے این ایف سی ری وزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ سے ایک بات بڑی سیدھی کہہ رہی ہوں. مجھے آپ بتائیے, اگر ایف بی آر فیلز ٹو اچیو اٹس ٹیکس ٹارگیٹس تو اس میں کس کی نالائکی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں. میری نالائکی ہے, پیپلز پارٹی کی نالائکی ہے. یہ تو آپ کا فیڈرل ادارہ ہے نا. آج پیٹرولیم لیوی لگائی ہے 4.4 روپے 65 پیسے. کیوں لگائی ہے آپ نے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے اپنا ٹیکس کلیکشن ہے اس کو برابر کرنا ہے. آپ ایف بی آر جو ہے فیل ٹو اچیو اٹس ٹارگیٹس. تو یہ میری نالائکی تو نہیں ہے نا. میں تو مجھے جو سروسز پہ ٹیکس لگانے کا اور کلیکٹ کرنے کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا, جب مجھے دیا گیا تھا تو 16.8 ارب روپے تھا. اچھا, آپ اکیلا صوبہ بھی نہیں ہے, پنجاب ہے, پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے. اب این ایف سی ریویژن کی اگر بات ہوتی ہے, پنجاب کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, بلوچستان کو آئی وانڈر, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ہیں وہاں پہ, سو شاید انہیں اعتراض ہو, یا خیبر پختونخوا بھی مان جاتا ہے. تو کیا سندھ اکیلا سٹینس لے گا, یا پھر ایک صوبائی ہم آہنگی کے تحت کچھ بات چیت کی کیا گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پہ بات تو ہو رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. سو آپ کیا اس بات میں شامل ہوں گے, یا آپ سرے سے اس بات میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بالکل ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن اس نیت اور اس مقصد سے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے صوبے کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. اس نیت سے نہیں ہونی چاہیے. ری وزٹ کریں, بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, وائی ناٹ, ڈائلاگ ہونا چاہیے. ایک ہی ملک ہے نا, آپس میں ہم ساتھ ہیں. اگر آپ کے پروونسز امپاور ہوں گے تو وہ آپ کی فیڈریشن کو اسٹرینتھن کریں گے. وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے ڈیفینس کے اخراجات بڑھ چکے ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ ایشوز ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ آپ مقروض ہیں آئی ایم ایف کے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو نا. آپ پریویٹائز کریں. آپ نے پی آئی پریویٹائز کیا, آپ نے خسارہ اٹھا کے پی آئی اے سے نکال کے پی آئی اے لمیٹڈ کمپنی میں ڈال دیا. وہ 800 بلین روپے 800 ارب روپے کون دے گا؟ ہم نے دینے, ٹیکس پیئر کی جیب سے جائے گا, وہ کوئی تو دے گا نا. شمیرہ صاحبہ, بیسکلی پی آئی کو پروفٹ بنا کے آپ نے چلے پرائیویٹائز کر دیا, لیکن وہ جو خسارہ تھا وہ ہم نے بھرنا ہے, وہ بھی قوم بھرے گی. اسی طریقے سے آپ اپنا سرکولر ڈیٹ کم کریں. پی آئی اے کو اس تک پہنچانے میں بھی تمام لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. پی آئی اے ایسا تو نہیں تھا نا. We need to finish this debate. We need to bring it to an end. آپ کہہ رہی ہیں شرمیلا کی ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے, ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. جی Absolutely. Anything without accountability is fruitless. آپ بالکل اکاؤنٹیبل کر. ہم نے تو کل جو سندھ ویژن پیش کیا, بتایا 15 سالوں میں ہم نے کیا کیا. ہم تو اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. کریں آپ اس پہ بات, کریں ڈیبیٹ, بتائیں ہم کہاں غلط ہیں, اور اگر صحیح ہے تو پھر اپریشیٹ کریں. سندھ کو اپریشیٹ کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو سندھ میں اپریشیٹ کریں, ویژن کو اپریشیٹ کریں نا, جو کام ہم نے کیا اس کو تو اپریشیٹ کریں. اور ٹھیک ہے, کراچی کے اندر بالکل چیلنجز ہیں, لیکن ہم اس چیلنجز پہ بھرپور طریقے سے اترنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا چیزیں حالات اور بہتر ہوں گی. ظاہر ہے صوبے میں اوور آل کام ہونا چاہیے, لیکن ڈو یو ریئلی تھنک بینگ آلسو اے سٹیزن آف کراچی کہ جب تک کراچی وہ اپنی رونق اور اپنے عروج پر نہیں واپس آتا, it would remain a weakest link. It would always be the weakest link when you talk about performance. آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کی رونقیں بحال ہوئی ہیں؟ ایک وقت یہ ہوتا تھا بوری بنداشت کراچی میں ملتی تھی. ہاں of course, اس سے کمپیریزن کریں تو بھتہ خوری سب ختم ہو گیا, لیکن انفراسٹرکچر کا اب حال دیکھیں نا. وہ بھی بیچارے سندھ کے اندر, یہ بھی تو سندھ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں نا. ہم گنتے تھے, اللہ معاف کرے, کہ آج اتنے ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں کراچی میں. یہ بھی ہوتا تھا کراچی کے اندر 4 دن بارشوں کا پانی کھڑا ہوتا تھا. یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک اشارے پہ کراچی بند ہو جاتا تھا, ڈیلی ویجز, کاروبار سب بند ہو جاتا تھا. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج سڑکیں بھی بن رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں تو بند بھی رہی ہیں.
آج کراچی کے اندر اور کراچی کے اندر میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پورے پاکستان میں سب سے بہترین ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہوگا انشاءاللہ we are rooting for it شرمیلا صاحبہ We got in absolutely pink buses. جی آپ اس کو appreciate تو کریں.